حضور غوث پاک کی بارگاہ میں غریب نواز 55 دن رہے. خواجہ کا اٹھنا دیکھا، خواجہ کا بیٹھنا دیکھا، خواجہ کا جاگنا دیکھا، خواجہ کا سونا دیکھا، خواجہ کا بات کرنا دیکھا، خواجہ کی تہذیب و تمدن کو دیکھا، چال چلن کو دیکھا، رہن سہن کو دیکھا. جب خواجہ صاحب کی تمام اخلاق کو غوث پاک دیکھ رہے ہیں، اور 55 دن کے بعد غریب نواز غوث پاک کو مل کر کہتے ہیں چلو مجھے مدینہ جانا ہے، مجھے مدینہ شریف جانا ہے. غوث پاک کی خانقاہ سے جب غریب نواز باہر نکلے تو غوث پاک اپنے مریدوں کو کہتے ہیں دیکھ لو اس کو، دیکھ لو اس کو، یہ جہاں سے آیا تھا وہاں کا بھی مقتدا ہے، اور یہ جہاں جا کر رہے گا وہاں کا بھی مقتدا ہوگا. یہ جہاں پیدا ہوا مقتدا اقتدار والا، کرسی والا ہوگا. یہ جہاں تھا وہاں بھی کرسی والا، یہ جہاں جا کر رہے گا وہ کرسی والا. پتا چلا، معلوم یہ ہوا، دنیا کو معلوم ہو یا نہ ہو، پیرانے پیر کو پتا تھا کہ غیاث الدین کا بیٹا سنجر میں پیدا ہو کر ہندوستان میں حکومت کرے گا. وہاں سے سیدھے نکلے آپ مدینہ شریف. آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی مسجد نبوی میں بچوں کو حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں. اور تاریخ بتاتی ہے کہ عثمان ہارونی کی ایک عادت تھی کہ آپ اکثر جب تعلیم دیتے تھے تو آنکھیں بند کر کے دیتے تھے. اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے پورے علاقے میں سنجر ہو، بخارا ہو، خراسان ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، مگر عثمان ہارونی جیسا نہ کوئی عالم تھا نہ کوئی پیر تھا. ہر وشے میں وہ ہر وشے میں سکسیس تھے. آنکھیں بند کر کے تعلیم دے رہے ہیں اور غریب نواز آ کر ایک دیوار کے قریب پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں. جیسے ہی عثمان ہارونی نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھلنے کے بعد غریب نواز کے چہرے پر پڑی، عثمان ہارونی کھڑے ہو کر کہتے ہیں توحید کا علم بردار آ کر بیٹھا ہے. میری محفل میں توحید کا علم بردار آ کر بیٹھا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ معین الدین وہ ذات ہے جس علاقے میں چلا جائے گا اسلام کا ڈنکا بجا دے گا، اسلام کا ڈنکا بجا دے گا. عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ دیکھو میرا معین الدین کہاں تک پہنچا ہے، کیونکہ ہر وشے کی، ہر تعلیم کی پریکشا ہوتی ہے. روحانیت دینے کے بعد، نورانیت دینے کے بعد، تعلیم و تربیت دینے کے بعد عثمان ہارونی ان کی پریکشا لیتے ہیں کہ کہاں تک پہنچا ہے میرا معین. عثمان ہارونی کہتے ہیں معین الدین ادھر آؤ. غریب نواز عثمان ہارونی کے پاس آئے اور ایسے انگلی کر دی. بولے معین الدین میری دونوں انگلیوں کے بیچ سے دیکھو کیا نظر آتا ہے. غریب نواز نے دونوں پیر و مرشد کی دونوں انگلیوں کے بیچ سے دیکھا. کہا معین الدین کیا نظر آیا؟ کہا سرکار ابھی تو مجھے عرش اعظم نظر آ رہا ہے. ایسے کیا کیا دیکھو تحت الثری نظر آ رہا ہے. عثمان ہارونی سمجھ گئے کہ میرا سجایا ہوا، میرا سوارا ہوا معین الدین اس حد تک پہنچا ہے، وہ نظر کو اٹھا لے تو عرش اعظم کو دیکھ لے، اور نظر کو جھکا لے تو تحت الثری کو دیکھ لے. تعلیم و تربیت اور خلافت لینے کے بعد بہت پیاری بات یاد آئی، توکل پر. ادھر خواجہ صاحب ارادہ فرماتے ہیں کہ میں انڈیا جاؤں گا، خصوصاً میں اجمیر پہنچوں گا. تو پرتھوی راج چوہان کی جو اماں تھی وہ علم نجوم کی بہت ماسٹر تھی، وہ نجومی تھی، بہت گہرا نجوم دیکھتی تھی. وہ اپنے بیٹے پرتھوی راج سے کہا بیٹا میرا علم یہ بتا رہا ہے کہ 12 سال کے بعد اس اجمیر کی دھرتی پر ایک فقیر آئے گا جو 40 مریدوں کو لے کر آئے گا، اور اس فقیر سے تیری سلطنت کی دیوار کمزور ہو جائے گی، تیری سلطنت ختم ہو جائے گی. عثمان ہارونی سے، دوسرے بزرگوں سے فیوز و برکات لے کر غریب نواز ہند کی طرف آ رہے ہیں. اتفاق ایسا ہوا کہ شہاب الدین گھوری ہندوستان سے ہار کر جا رہا ہے اور میرا خواجہ ہندوستان میں آ رہا ہے. تخت و تاج پہننے والا ہار کر جا رہا ہے اور ایک سادہ لباس پہن کر انڈیا میں کوئی آ رہا ہے. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر شہاب الدین دولت کا سلطان ہے
تو میرا خواجہ کرامت کا سلطان ہے، نسب کا سلطان ہے، تقوی کا سلطان ہے، فتوے کا سلطان ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ۔ کوئی آپ کا لمبا وقت لینے کی غرض نہیں رکھتا جی، یہی چاہتا تھا جس دن سے رجب کا پہلا چاند نکلا اس دن سے میری دل کی یہ آواز کہہ رہی تھی کہ یہ چھٹی پر میرا جانا نہیں ہوا تو میں سرکاراں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری کی محفل کو اپنے گاؤں کی مسجد میں سجاؤں گا۔ یہ تمنائیں انگڑائیاں لے رہی تھی اور بارگاہ غریب نواز میں قبول ہو گئی۔ منظر ایسا ہوا کہ آپ مجھے سن رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور آج کا دن ہمارے لیے ایک ایتہاسک دن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے رانا حاجی پیارے صاحب جنہوں نے ٹنڈاؤ کی سرزمین سے 51,000 کا غلاف آج سرکار غریب نواز کی تربت پر بھیج دیا ہے۔ سرکار غریب نواز ہماری محبت والی بستی کو، ہمارے یہاں کے عاشقوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، یہ بات بالکل سچ ہے کہ کسی بستی سے یا کسی قصبے سے یا کسی شہر سے کوئی ایک مقبول بندہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت سب سے پہلے اس بستی کو اچھا اور پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ میں نے اتہاس پڑھا ہے، خواجہ خواجگان سنجر میں پیدا ہوئے اور آپ کے محلے کا نام چشت محلہ تھا، اسی لیے آپ چشتی ہوئے۔ اور ہجری 537 یعنی 537 میں میرے خواجہ اکیلے چشتی تھے، آج گھر گھر میں چشتی نظر آ رہے ہیں۔ اتہاس ساکشی ہے کہ سنجر کے باشندے، سنجر کی بستی والے اتنے پرہیزگار لوگ تھے کہ اتہاس بتاتا ہے سنجر کے ہر گھر کا بندہ، ہر گھر کا بندہ تہجد گزار تھا۔ خواجہ صاحب کا جو گاؤں تھا نا، اس گاؤں کی بستی میں ہر ایک انسان تہجد گزار تھا، ان کی کبھی تہجد کی نماز نہیں گئی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ تہجد پڑھنے والے جب تہجد کے لیے اٹھے تو ان کو کیا نظر آیا؟ آسمان میں سفیدی نظر آئی، بادل صاف اور شفاف نظر آیا۔ تہجد پڑھنے والے لوگوں نے کہا آج ہماری نماز قضا ہو گئی، آسمان میں سفیدی چھا گئی ہے۔ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، چوتھا نکلا، ہر گھر سے تہجد پڑھنے والے نکلے، بولے آج یہ کیا ہو گیا؟
کہ ہماری تہجد کی نماز چلی گئی، آسمان سے سیاہی چلی گئی، سفیدی آ گئی۔ یہ باتیں کرتے کرتے جب باہر نکلے اور جیسے مسجد کی طرف جاتے ہیں تو مسجد کی بغل میں ایک گھر تھا جو حضرت سیدنا غیاث الدین کا گھر تھا۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے والے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ آج ہماری نماز چلی گئی، آج ہماری نماز چھوٹ گئی۔ اسی چرچا اور اسی ذکر میں، اسی باتوں میں جب خواجہ صاحب کے گھر پر نظر پڑی، غیاث الدین کے گھر پر نظر پڑی، تو تہجد والے کیا دیکھتے ہیں کہ اس گھر سے اتنا نور نکلا ہے کہ اس گھر کے نور نے پورے سنجر کو روشن کر دیا ہے۔